بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 حرکات میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حرکات کہتے کسے ہیں۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا ہوتا ہے، پیش کیا ہوتا ہے۔ زبر دیکھیں جو اوپر لکھا جاتا ہے نا، اس طریقے سے، اس کو زبر کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ زبر ہے، اسی طریقے سے یہ زبر ہے، یہ زبر ہے، یہ زبر ہے۔ اور زیر کیا ہوتا ہے؟ زیر وہ ہوتا ہے جو حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے، یہ زیر ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ یہ زیر ہے، اسی طریقے سے یہ زیر ہے، اسی طریقے سے یہ زیر ہے، اس کو زیر کہا جاتا ہے۔ اور پیش کیا ہوتا ہے؟ پیش اس طریقے سے ہوتا ہے جو گول کر کے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ پیش ہے، یہ پیش ہے، یہ پیش ہے، یہ پیش ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ بچے کو سب سے پہلے یہ بتائیں زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، پیش کسے کہتے ہیں۔ اور بچے سے پوچھیں، پوری تختی سے پوچھیں کہ بیٹا زبر کی طرح وہ بتاؤ، زیر کی طرح وہ بتاؤ، پیش کی طرح وہ بتاؤ۔ جب اس کو زبر، زیر، پیش کی پہچان ہو جائے اچھے طریقے سے، اب اس کے بعد آپ نے ان کو پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے۔ اچھا، اب اس میں جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا وہ یہ رکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو حرکات ہیں ان کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہوتا۔ مطلب یہ کہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ساتھ ہی ختم کر دینا ہے۔ ایک تو ان کو لمبا نہیں کرنا، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر آپ نے جھٹکا نہیں دینا۔ ان دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی یہ کہ لمبا کہاں پر کیا جائے گا وہ انشاءاللہ آگے چل کے تختی آ جائے گی۔ دو چیزیں ہوں گی۔ جو تیسری چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے جو پہلی تختی حروف مقطعات، اس کے اندر جس حرف کو جس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہاں پر بھی اس حرف کو اسی طریقے سے ہی ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اب جیسا کہ یہ لفظ ہے نا سین، اب سین کے بارے میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا کہ سین پہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے سٹی کی آواز آنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جب آپ پڑھیں گے تو سٹی کی آواز ہے، سا، سی، سو، اس طریقے سے۔ یا اس طریقے سے جو صاد تھا، صاد میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آواز موٹی ہونی چاہیے، تو صاد یہاں پہ پڑھیں تو یہاں پہ بھی آواز موٹی ہو۔ بچے سے سنیں، بچہ اگر اس کو باریک پڑھ رہا ہے تو بچے سے دوبارہ دہروائیں، صاد زبر سو، سوئی، سو، اس طریقے سے۔ اب بہرحال تختی شروع کرتے ہیں، اور حروف کی پہچان وہ پہلے بچے کو ہو چکی ہے۔ اور ایک چیز اور ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں یہ ہے تو الف ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو اس کو الف نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ تو بچے کو حمزہ ہی پڑھائیں اور بچے کو حمزہ ہی بتائیں۔ اب بہرحال شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ، ای، او۔ آگے چلے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا، ہی، ہو۔ لمبا نہیں کرنا، ہا، ہی، ہو، یہ غلط ہو جائے گا۔ آگے چلے۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ، عی، عو۔ آگے چلے۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا، حی، حو، اس طریقے سے۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا، غی، غو۔ خا زبر خا، خا زیر خوی، خا پیش خو، خا، خوی، خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا، قی، قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا، کی، کو۔ تو ان دونوں میں دیکھیں گے نا، یہ جو کاف ہے اس کو موٹا کیا ہے میں نے اور اس کو باریک کیا ہے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا، جی، جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا، شی، شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا، یی، یو۔ ضاد زبر لا، ضاد زیر لی، ضاد پیش لو، لا، لی، لو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا، لی، لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا، نی، نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را، ری، رو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا، تی، تو۔ اچھا، اس میں دیکھیں جو را ہے نا اس کو موٹا کیا جاتا ہے جب اس پہ زبر ہو،
اور جب اس پہ پیش ہو، جب اس پہ زیر ہو اس کو باریک کیا جاتا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھا جاتا. تو بچے کو قاعدہ یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بچے کو جب پڑھے تو اس کو تھوڑا سا اس وقت بتا دیں کہ نا اس کو وہ باریک پڑھے، جیسا کہ آپ سے سنے گا ویسا ہی وہ پڑھے گا. آگے چلیں. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. ایک مرتبہ بچے کو اس طریقے سے سیدھا سیدھا پڑھا دیں، اس کے بعد جو ہے بچے کو درمیان سے پوچھیں. مثال کے طور پہ بچے سے یہ 3 حرف پوچھیں کہ 3 حرف پڑھو، تا تی تو. صحیح پڑھ لے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو تا کی پہچان ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ بچے سے درمیان سے کچھ اور پوچھ لیں. مثال کے طور پہ آپ بچے سے یہ پوچھ لیں شا شی شو. اس طریقے سے آپ جو ہے نا 3 زبر زیر پیش اکٹھے پوچھیں پہلے بچے سے. جب بچہ اس طریقے سے پڑھ دے پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے سے نا ایک ایک حرف درمیان سے پوچھنا ہے. مثال کے طور پہ بچے کو کہیں گے آپ یہ پڑھو کاف زیر کی. اگر تو بچہ کاف زیر کی پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو زیر کی پہچان ہو چکی ہے. اسی طریقے سے آپ درمیان سے یہ پوچھیں یہ پڑھو یہ کیا ہے. اگر بچہ پڑھ لیتا ہے نون پیش نو، اس کا مطلب ہے کہ اس کو نون کی پہچان بھی ہے اور اس کو پیش کی پہچان بھی ہے. اسی طریقے سے آپ اس سے یہ پوچھیں تا زیر تی پوچھیں، با زبر با پوچھیں، غین زیر غی پوچھیں، خا پیش خو پوچھیں. درمیان سے جو ہے آپ اسے بار بار پوچھیں جب تک آپ کی تسلی نہ ہو جائے کہ بچے کو حروف کی پہچان بھی ہو چکی ہے، بچے کو زبر زیر پیش کی پہچان بھی ہو چکی ہے اور بچہ ہر حرف کی صحیح طریقے سے ادائیگی بھی کر رہا ہے. تب تک بچے کو آپ اگلی تختی کے اوپر نہ لے کر جائیں.